فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا۔ اے محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا مجھے محبوب آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جس کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، جس کو جناب والا دیوبند بھی مانتے ہیں، وہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں والضحا سے مراد محبوب علیہ السلام کا رخ انور ہے، محبوب علیہ السلام کے چہرے کا حسن و جمال ہے، اس لیے کہ جب اس چہرے کا حسن و جمال دنیا کے اوپر ظاہر ہوا تھا، جب محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تھی، جب محبوب کے چہرے کا حسن و جمال کائنات عالم میں پھیلا تھا، جب حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی تھی، آپ کی آمد کی نور کی برکت سے اندھیروں کے اندر روشنی آ گئی، تاریکیوں کے اندر اجالا آ گیا، ظلمتیں ختم ہو گئی، اندھیرا چھٹ گیا، ہر سو روشنی نور پھیل گیا۔ جب محبوب کی جلوہ گری ہوئی، ہر طرف کائنات عالم کے اندر اجالوں کا بسیرا ہو گیا۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور کے صحابی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی جلوہ گری ہوئی، یہودیوں کا بہت بڑا عالم، ان کا مولوی رو رو کے چیخ چیخ کے پکار کے اعلان کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا طلع النجم احمد الذی ولد فی هذه الليلہ ای الذی طلوعه علامۃ علی ولادته صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللیلہ۔ یہودیوں کا مولوی اعلان کر کے کہہ رہا تھا، آج کی رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، سن لو وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، جس کے آنے سے آج رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، ایسا اس کے آنے سے نور پھیلا ہے، آج رات اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے سے وہ آ گئے ہیں جن کے نور سے تاریکیاں ختم ہو گئی ہیں، جن کی روشنی سے اندھیرے چھٹ گئے ہیں، جس کی نورانیت سے ظلمتیں اندھیرے کافور ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا جب وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، کنکرے گر گئے ہیں، فارس میں زلزلہ آ گیا ہے، کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو گیا ہے، آج کا ماحول بتا رہا ہے، آسمان کے ستارے قریب ہو کے بتا رہے ہیں، خوشبوئیں بتا رہی ہیں، ہوائیں بتا رہی ہیں، فضائیں بتا رہی ہیں، وہ مہجبین نازنین اللہ کا حبیب بن کر سیدہ آمینہ کے گھر میں آ گیا ہے۔ اس نے کہا آج وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، فی هذه اللیلہ آج کی رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا جس کا نام احمد ہے، آج رات وہ پیدا ہو گیا ہے، کائنات کے اوپر سے ظلمتیں ختم ہو گئی ہیں، اب ہر طرف ان کی نورانیت کا سورج طلوع ہو گیا ہے۔ حضرت حسان کہتے ہیں میں دوڑا گیا، میں دیکھوں تو صحیح کیا کر رہا ہے، کہتے ہیں اس نے یہ اعلان کیا، اب کہتے ہیں میں اس گھر کی جانب بڑھا جس گھر میں وہ بچہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کہتے ہیں میں جب گھر کے قریب گیا، جب میں دروازے کے قریب گیا، میں نے کیا دیکھا، گھر سے نور نکل رہا ہے، جب میں نے جھانک کے دیکھا نور نکل رہا ہے، ہر طرف سے نور کا نور اجالا ہو چکا ہے، میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آقا کریم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوتی ہے، رب
العالمین فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ والضحیٰ اس سے مراد یہ ہے کہ محبوب مجھے تیری ولادت کی قسم ہے، محبوب مجھے تیری آمد کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، محبوب مجھے تیری کالی سیاہ زلفوں کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، جن کے محبوب اتنے حسین و جمیل ہوتے ہیں، جن کے یار خوبصورت ہوتے ہیں، وہ اپنے محبوبوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان کا محبوب روٹھ جائے وہ بہانے بہانے راضی کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، جن کا یار خوبصورت ہو، جن کا محبوب حسین و جمیل ہو، وہ اپنے محبوب کو کبھی بھی چھوڑتا نہیں ہے، اور رب کا محبوب تو وہ ہے جو 1.25 نبیوں کا امام ہے، سارے رسولوں کا سلطان ہے، اللہ نے ایسا حسین تراشا، ایسا خوبصورت اللہ نے پیدا فرمایا، کائنات عالم میں رب نے اسے جیسا کوئی حسین پیدا ہی نہیں فرمایا ہے، فرمایا محبوب والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور جن کے محبوب اتنے سونے ہوں ان کو کیسے کوئی چھوڑتا ہے، فرمایا محبوب تو تو حسن، تو تو اتنا حسین میں نے تجھے بنایا ہے، قیامت تک جس کو بھی حسن کی خیرات ملے گی محبوب تیرے صدقے سے ملے گی، اے محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے اپنی پھوپھی حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا مجھے وصف رسول بیان کرو، میرے سامنے حضور کا سراپا بیان کرو، تو انہوں نے کہا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعا، انہوں نے کہا اگر تم سورج کو دیکھ لیتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا یہ کائنات کا سورج میرے محبوب کی پیشانی میں طلوع ہو رہا ہے، صحابہ کہتے ہیں حضرت جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا، اور یوں لگتا تھا جیسے حضور کے چہرے میں کائنات کا سورج جاری و ساری ہے، یوں لگتا جیسے کائنات کا سورج رخ مصطفیٰ میں چل رہا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں میں آپ کو بریلی کے بابے کی بارگاہ میں لے چلوں، جو جانا چاہتا ہے وہ بولے وہ ہندوستان کا، وہ غیرت کی دنیا کا امام، وہ عاشقوں کا سلطان، وہ عشق و محبت کا امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ علیہ حضور علیہ السلام کے رخ زیبا کی بات کرتے ہیں، حضور کی زلف عنبری کی بات کرتے ہوئے، حضور کے سراپا حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، فرماتے رخ دن ہے یا میرے سما، رخ دن ہے یا میرے سما، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں حضور کے رخ زیبا کو دل کہوں یا کہ کائنات کا سورج کہوں، میں کیا کہوں، اگر میں دل کہوں تو یہ بھی ٹھیک نہیں، اگر میں حضور کے چہرے کو آسمان کا سورج کہوں کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دن کا اجالا اور سورج کے اندر جو روشنی چمک دمک ہے یہ بھی رخ والضحیٰ کا صدقہ ہے، مصطفیٰ کے صدقے سے ان کو بھی خیرات ملی ہوئی ہے۔ اب کہتے ہیں میں حضور کے رخ انور کو دن کا اجالا کہوں یا کہ کائنات کا آسمان کا چمکتا ہوا سورج کہوں، کیا کہوں، فرماتے ہیں
رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اگر ذوق کی اجازت ہے تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا. اب سرکار کے چہرے کو نہ کہہ سکتا ہوں اور نہ ہی میں آسمان کا سورج اور حضور کی زلفوں کو کہتے میں کیا کہوں، رات کہوں، یعنی حضور کی زلفوں کی سیاہی کو میں رات کی تاریکی کے ساتھ تشبیہ دوں، یا مشک خطا خالص کستوری سے تشبیہ دوں. خالص کستوری کی سیاہی سے حضور کی زلفوں کو تشبیہ دوں. میں کیا کہوں، کہتے ہیں نہ تو میں حضور کی زلفوں کو رات کہہ سکتا ہوں، نہ خالص کستوری کے اس کی سیاہی سے تشبیہ دے سکتا ہوں، اس لیے کہ ان کو جو سیاہی ملی ہے وہ حضور کی زلفوں کی سیاہی کا صدقہ اتارا ہوا ہے. شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں. رخ دن ہے یا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی. آگے حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں. ممکن یعنی جو ممکن الوجود ہے، اس سے مراد مخلوق ہے. ممکن الوجود مخلوق انسان. ممکن میں یہ قدرت کہاں جو ممکن الوجود ہے، جو مخلوق ہے، جو انسان ہے، اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی. وہ چاند کو اشارہ کرے چیر کے گلے جا قدموں میں رکھ دے. انسان کے اندر جو ممکن الوجود ہے، جو مخلوق ہے، اس کے اندر اتنی پاور کہاں ہے جو آسمان کے سورج کو یوں اشارہ کرے وہ پلک کے اثر کے وقت پہ آ جائے. ممکن کے اندر یہ قدرت، یہ طاقت کہاں پہ ہے جو چلتے ہوئے تیرتے ہوئے پتھروں کو اپنی بارگاہ میں بلا کر ان سے کلمہ پڑھوا لے، جو درختوں کو اشارہ کرے درخت اپنا سینہ چیرتے ہوئے، دھرتی کا سینہ چیرتے ہوئے قدموں میں سلامی دینے کے لیے آ جائے، جو محبوب ابو جہل کی مٹھی کے اندر کنکریوں سے کلمہ پڑھا لے. انسان میں اتنی طاقتیں یہ کہاں سے آ گئی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں. یعنی جو ممکن الوجود ہے، انسان ہے، اس کے اندر اتنی طاقتیں کہاں سے؟ ہاں جی. تو اگر ان کو ممکن وجود کہیں یعنی عام بندہ کہے، انسان کہے، تو انسان کے اندر یہ طاقتیں کہاں سے آ گئی؟ اور اگر یہ نہ کہے تو پھر واجب کہے، یعنی واجب الوجود خدا کی ذات ہے. اگر وہ کہے تو پھر واجب میں ابدیت کہاں ہے؟ یعنی جو جس کے سامنے ہم نے سجدہ کرنا ہے، جو واجب الوجود خدا کی ذات ہے، اگر ہم وہ کہیں تو پھر اس میں ابدیت کہاں سے آ جاتی ہے؟ اس میں تو ابدیت نہیں ہے. وہ تو معبود ہے، وہ مسجود ہے، وہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات ہے. اگر حضور کو ممکن کہے یعنی عام مخلوق ہے، اس کے اندر اتنی طاقتیں کہاں سے آ گئی؟ اگر حضور کو معاذ اللہ واجب کہے یعنی خدا کہے تو پھر ابدیت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام حضور تو اللہ کی عبد ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا فاوحی الی عبدہ ما اوحی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عبد کامل بنایا ہے. اگر واجب کہے تو پھر عبد کے اندر اتنی جو واجب الوجود ذات یعنی خدا کی ذات، اس کے اندر ابدیت کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کو نہ ہم ممکن الوجود کہہ سکتے ہیں، نہ واجب الوجود کہہ سکتے ہیں.
ہاں جی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بولے تو صحیح. اللہ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضور نہ تو ممکن الوجود ہے یعنی یا مخلوق کی طرح نہیں ہے، اور نہ حضور واجب الوجود ہے. پھر حضور کیا ہے؟ سبحان اللہ. اچھی بولنا ہو سکتا ہے بہت ہو جائے. ایسا میں نہیں آتی کہ دیکھ کے سنیا کہ کسی بندے نے کچھ سبحان اللہ کی حضور سے ڈر مار گیا ہوگا جی تسی بھی کہتے میں دس دے گا. میرے کریم کے پیارے غلام اب اعلی حضرت یہاں پر کیا فرماتے ہیں کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی. اگر حضور کو پوچھنا کچھ کہنا تو ہے کہ نہیں کہنا بات بتائیں. تو اگلے شعر کے اندر اعلی حضرت نے جو کہا کمال بیان کر دیا. اعلی حضرت فرماتے ہیں حق یہ کہے عبد الہ، حق یہ کہے عبد الہ، اور عالم امکان کے شاہ. اعلی حضرت کہتے ہیں حق یہ ہے کہ حضور اللہ کے بندے ہیں، رب کے بندے ہیں، پوری کائنات کے شہنشاہ ہیں. حق یہ کہ عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، برزخ یعنی پردہ. حضور کیا ہے؟ برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضور نہ تو خدا ہے اور نہ خدا سے جدا ہے، اللہ کے محبوب ہے. حضور کی مثال اس رابطے کی سی ہے، حضور کی مثال اس رابطے اور پردے کی طرح ہے جس کا تعلق جس کا ایک ہاتھ اللہ کی قدرت میں ہے، دوسرا ہاتھ اپنی امت کے اوپر ہے. اس لیے فرماتے ہیں ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل. ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل. کمال اس برزخ کبریٰ میں ہے صرف مشدد کا. صرف ایسا مشدد سمجھ رہے ہو؟ تشدید شد نہیں کہتے بھی پڑھیے مشدد جڑے حرف تے شد ہوئے او دا تعلق ہے پچھلے نال بھی ہوندا ہے تے اگلے نال بھی. مشدد حرف خود بخود پڑھیا نہیں جا سکتا. مشدد حرف نو پچھلے حرف کے نال ملانا ضروری ہے. مشدد ابا کیا ہے؟ ابا کی اوپر کیا ہے؟ شد ہے. تو اگر اس شد والے با کو آپ اکیلا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. کیسے پڑھیں؟ با کو ابا کی با کو الف سے ملائیں گے. جب تک پچھلے سے نہیں ملائیں گے اگلا نہیں پڑھا جائے گا. الف نہ پڑھے اکیلا با پڑھنا دکھتا ہے. اور با کے اوپر جو حرکت ہے زبر کی جب تک پچھلے کے ساتھ نہیں ملائیں گے اس کی اپنی حرکت بھی پڑھی نہیں جا سکے گی. والا حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کمال اس برزخ کبریٰ میں ہے صرف مشدد کا. جس طرح حرف مشدد جو ہے جب تک پچھلے کے ساتھ نہ ملے اتنی دیر تک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پڑھا نہیں جا سکتا. تو حضور کا تعلق مشدد کی طرح ہے کہ ایک ہاتھ اللہ کی قدرت میں جا رہا ہے، دوسرا ہاتھ مخلوق کے اندر شامل ہے. اس لیے جس کو چاہیے اس کو در رسول پہ آنا ہوگا. اگر وہ ڈر پہ اب حضور درمیان میں پردہ ہے، حضور جو
ہے حضور کی معرفت کے بغیر رب سے مل نہیں سکتا. اس لیے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بخاری شریف جلد نمبر 125 حدیث نمبر 71 ہے حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. فرمایا میرا رب عطا کر رہا ہے اور جس کو بھی دے رہا ہوں میں ہی تقسیم فرما رہا ہوں. رب دینے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں. رب عطا کر رہا ہے میں دے رہا ہوں. اس لیے تو بریلی کے شہنشاہ نے جو پچھلے جمعہ پر میں نے بات عرض کی تھی جب مکے کے مفتیان مکہ نے جب گورنر مکہ شریف مکہ سے کہا تھا ایک ہندوستان سے ایک مشرک عالم آیا ہے جس نے اللہ نبی کے علم کو اللہ کے علم کے برابر بتلایا ہے. شریف مکہ نے جب علماء کی ڈیوٹی لگائی اس نے کہا یہ سوالات اس سے احمد رضا سے پوچھے جائیں. جب انہوں نے وہ سوالات لا کر اعلیٰ حضرت کے سامنے رکھے حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا او مفتیان مکہ یہ بتائیے ان سوالوں کے جواب اردو میں لکھوں کہ عربی کے اندر ان کی انگلیاں دانتوں میں چلی گئیں. جو عربی علماء تھے جو اپنے آپ کو بولنے والا باقیوں کو گونگا کہتے تھے انہوں نے کہا اگر عربی کے اندر جواب ہو جائے سمجھنے میں آسانی ہوگی. اعلیٰ حضرت نے وہاں پر بیٹھ کر نہ کوئی کتاب ہے نہ لائبریری ہے پردیس ہے ہندوستان کی سرزمین نہیں ہے سرزمین مکہ ہے. وہاں پر بیٹھ کر آپ نے 8 گھنٹوں کے اندر عربی کے اندر پوری کتاب لکھ کر الدولۃ المکیہ مکے کے علماء کے سامنے رکھ دے. جب مکے کے علماء اس کتاب کو پڑھنے لگے اب شریف مکہ جب اس کتاب کو سن رہا تھا علماء پڑھ رہے تھے وہ بلکہ الٹ الٹ کر جب پڑھ کر سنا رہے تھے. جب انہوں نے کتاب مکمل کی شریف مکہ نے کہا یہ کتاب سن کر یوں لگتا ہے اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون. شریف مکہ نے کہا لگتا یوں ہے جیسے رب دے رہا ہے مصطفیٰ لے رہے ہیں. اللہ دینے والا ہے مصطفیٰ لینے والے ہیں. کسی کی کیا مجال ہے دینے والا ذوالجلال ہے لینے والا آمینہ کا لال ہے. اس لیے تو فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں اللہ کی عطا سے خزانے تقسیم کرنے والا ہوں. جس کو جو کچھ بھی ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے سے مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ملا ہے. تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں برزخ میں وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بلبل نے بلبل کو کہا قمری نے سروے جان فضا. جب بلبل نے حضور کو دیکھا تو اس نے کہا حضور پھول ہے. بلبل نے دیکھا تو کیا کہا بلبل نے گل ان کو کہا. جب بلبل نے دیکھا تو اس نے کہا گل ہے حضور پھول ہے. اور جب قمری نے دیکھا اس نے کہا یہ میرے محبوب ہیں. جب بلبل نے دیکھا اس نے کہا پھول ہے. جب قمری نے دیکھا اس نے سروے جا فضا کہہ دیا محبوب ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں بلبل نے گل کو کہا قمری نے سروے جا فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیرت نے دونوں کو جھنجھوڑا. حیرت نے بلبل کو بھی پکڑ لیا قمری کو بھی جاتا اس نے خبردار جو حضور کو پھول یا سنوبر کہا تو اس لیے کہ تمہارے سارے محبوب خدا کے قدموں پر قربان کر دوں. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی. اس طرح کے شعر تو پڑے ہیں بس آخری شعر پڑھ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے حضور کے حسن و جمال کو اس انداز میں بیان کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خورشید تھا
قمر خورشید تھا کس زور پر کیا بڑے کہ چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سورج اپنی پوری آبوداب کے ساتھ چمک رہا تھا چاند اپنی پوری چاندنی کے ساتھ دمک رہا تھا انہوں نے اپنی رنائیوں سے اپنے اجالوں سے اپنی روشنی سے کائنات عالم کو منور کیا ہوا تھا لیکن جب محبوب کے رخ انور سے پردہ ہٹا جب سورج اور چاند نے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھا حضور کے سراپا حسن کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا انہوں نے اپنا جو ہے حسن و جمال حضور کے سامنے لا کے رکھ دیا حضور کے رخ زیبا کے سامنے چاند اور ستارے اور جو ہے سورج ستارے اور آسمان کا چاند وہ بھی شرمندہ ہو کے رہ گیا اس لیے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ والى القمر فاذا هو احسن عندی من القمر جناب جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں رات کی تاریخ تھی 14ویں رات کا چاند آسمانوں پر چمک رہا تھا کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں دیکھوں تو صحیح یہ تو آسمان والا چمک رہا ہے ذرا میں دیکھوں تو صحیح وہ لامقام والا کیسا چمک رہا ہوگا کہتے ہیں میں آیا میں دوڑتا ہوا آیا میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا وعلیہ حلۃ حمراء حضور کے رخ زیبا کے اوپر سرخ دھاری چادر تھی حضور کا چہرہ انور ڈھانپا ہوا تھا حضور آرام فرماتے فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِندِي مِنَ الْقَمَرِ جناب جابر بن سمرہ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ انور پردے کے اندر ہے لیکن میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی زہرا کے بابا کو دیکھتا ہوں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی زمین کے غلاموں کے چاند کو دیکھتا ہوں کہتے ہیں پھر میرے دل نے یہ فیصلہ دیا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِندِي مِنَ الْقَمَرِ یہ آسمان کا چاند میرے محبوب کے چہرے کا مقابلہ کر سکتا ہی نہیں ہے اس لیے والا فرماتے خورشید تھا کس زور پر کیا بڑے کہ چمکا تھا قمر خورشید تھا کس زور پر کیا بڑے کہ چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بدھا محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم واللیل اذا سجا محبوب مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم ما ودعک ربک وما قلا تیرے رب نے نہ تجھ کو چھوڑا ہے نہ تجھ سے وصال ہوا ہے لجپال کریم آقا علیہ